بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، آج میں آپ کو کچھ ایسی چیز بتاؤں گا جو یقیناً آپ کے سننے کے لائق ہے، لیکن اس سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں، پھر میں وضاحت کرتا ہوں کہ مجھے آپ کو کیا بتانا ہے۔ اسلام جو ہے وہ مردوں کا اسلام ہے، عورتوں کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اگر دیکھیں تو ہر چیز میں اہمیت جو ہے وہ مردوں کو دی گئی ہے اسلام میں۔ ماں کا رتبہ تو سب سے بڑا ہے نا، اور وہ اسلام دیتا ہے، اس سے بڑا رتبہ اور کون سا ہے؟ ماں کے رتبے کو کبھی کسی نے انکار نہیں کیا ہے۔ ماں ظاہری بات ہے، جس طرح ایک آپ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے نازک جنڈر ہے، کس سلسلے میں؟ کیا آپ بچے پیدا کر سکتے ہیں؟ جب بچے ہم پیدا کر سکتے ہیں تو آپ کس لیے آپ کو اہمیت حاصل ہے؟ کس لیے؟ تو یہ ہم سوچتے ہیں کہ آپ لوگوں سے زیادہ ہم پاورفل ہیں، اور ماں کے نیچے جنت، پاؤں کے نیچے جنت ہے، اسے ہم مانتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، لیکن کچھ اسلام میں ہم لوگوں کے ساتھ ناجائزیاں ہیں، اسے ہم نہیں مانتے۔ ہم نہیں کہہ رہے کہ اسلام نے ہمیں پیچھے دھکیلا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر اس طرح کا اسلام ہے تو ہمیں اس طرح کا اسلام قبول نہیں ہے۔ ایک انسان آزاد پیدا ہوا ہے، اس کو حق ہے کہ وہ اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی بالکل لاپرواہ ہو کر اور روڈوں پر چلے، ہم بھی بالکل واک کریں۔ یہ جو ملاؤں نے مذہب اور جو کچھ لوگوں نے مذہب مردوں نے پھیلایا ہوا ہے، اور اس کو عورت کو جو اتنا غلیظ کر کے دکھایا ہے، وہ ہمیں نامنظور ہے۔ اور ہم عورت مارچ میں یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے ہم لوگوں کو بیلنسڈ ہم لوگ سوسائٹی چاہتے ہیں، جس میں مرد اور عورت ساتھ ساتھ چلیں۔ آپ نے جیسا ویڈیو میں دیکھا کہ یہ پاکستان کا عورت مارچ ہے، جس میں یہ کیا حقوق مانگ رہی ہیں اپنا کچھ نہیں پتہ چل رہا۔ ان کو یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی کہ جب اللہ نے تمہارے حقوق کو ڈیفرنٹ رکھا ہے تو کیوں جھک ماری کر رہی ہو۔ اور اس عورت نے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اسلام کے اندر جو چیزیں ہمارے حق میں ہیں ہم ان کو مانتے ہیں، لیکن جو ہمارے خلاف ہیں ہم ان کو نہیں مانتے۔ تو خدا نخواستہ نعوذ باللہ یہ ارتداد کے دہانے پہ کھڑی ہے، اور یہ عورت ایسے الفاظ کے ذریعے مرتد ہو چکی ہے۔ اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے عورتوں کو کیا حقوق نہیں دیے۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ ساری چیزیں کہاں سے پیدا ہوئیں، کیوں پیدا ہوئیں۔ یہ غلطیاں ہماری ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو ایجوکیشن دلائی، ہم نے اپنے بچوں کو انگریزی تہذیب میں ڈھالا، ہم خود انگریزی تہذیب میں ڈھلتے گئے، ہم نے اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے دور رکھا، ہم نے رسول اللہ کی سیرت سے دور رکھا، ہم نے عورتوں کے حقوق جو اسلام نے دیے اس سے ہم نے اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو دور رکھا، اور ہم نے قرآن کریم کے ترجمے سے ہم نے اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو دور رکھا۔ اس وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچیاں کل کو یہ قدم نہ اٹھائیں، وہ ایمان چھوڑ کے ارتداد کے دہانے پہ نہ کھڑی ہو جائیں، تو آپ سب کی ذمہ داری ہے یہ کہ آپ اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات ضرور دلائیں، ورنہ خدا نخواستہ اگر آپ کے بچے اس لائن میں آ کے کھڑے ہو گئے تو آپ اللہ کے یہاں اتنی سخت طریقے سے آپ کی پکڑ ہوگی کہ آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے، اور یقیناً اس کے ذمہ دار آپ ہی ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو کوئی حقوق نہیں دیے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اسلام نے عورتوں کو کیا حقوق دیے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، اس سے آپ کو خود سمجھ آ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو عورتیں آئیں جو مسلم نہیں تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں دنیا میں کہیں تو خیر نظر نہیں ہے، ہر جگہ عورتوں کا مقام کمزور ہے، آپ کے دین میں اگر کوئی خیر ہے تو بتائیں، ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن آپ کے دین میں بھی ہمیں جو کمزوری نظر آتی ہے وہ یہ کہ عورتوں کے جو ماہانہ مخصوص ایام ہوتے ہیں اس میں وہ عبادت نہیں کر سکتی، یہ عبادت کے طریقے سے آخرت کے اعتبار سے کمزور ہو گئی۔ اس کے بعد دنیا میں اسلام نے دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے مقابل رکھی ہے۔ یہ ہمیں دنیا کے اندر دنیاوی معاملات میں بھی ہمیں اسلام نے کمزور رکھا، اور آخرت کے معاملات میں بھی اعمال کے اعتبار سے بھی ہم کو کمزور رکھا کہ جو مہینے کے مخصوص ایام ہیں ہم ان میں عبادت نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے رسول، ہمیں تو کوئی خیر آپ کے دین میں نظر نہیں آتی۔ امام طبرانی نے لکھا ہے اس کو، اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ دونوں لوگ بیٹھ جائیں اور آپ بات بتائیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، ہمیں اپنے مذہب کے اندر عورتوں کے لیے کوئی بھی خیر نظر نہیں آتی۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک نقطہ بتاتا چلوں، اسلام وہ واحد مذہب ہے جس کے اندر عورتوں کا وراثت کے اندر حصہ ہے، یعنی بہنوں کا بھائیوں کے ساتھ باپ کی وراثت میں اور ماں کی وراثت میں حصہ ہے۔ اسلام واحد مذہب ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں، یہ بہت اہم نقطہ ہے، کوئی مذہب آپ کو نہیں ملے گا جہاں عورتوں کو ایسا مقام دیا جاتا ہو۔ اب میں آپ کو وہ واقعہ پورا بتاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیویوں سنو،
وہ دونوں عورتیں بیٹھ گئیں. میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ کو پتہ ہے جب کسی گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا ہوتا ہے؟ تو کہا میرا رب 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ آ کر کے گھر والوں کو سلام کرتے ہیں اور جنات اور انسانوں کے علاوہ پوری دنیا کی ہر مخلوق اس سلام کو سنتی ہے. اس کے بعد وہ فرشتے اس بچی کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور اس کے سر کو اپنے پروں سے سہلاتے ہیں اور گھر والوں سے کہتے ہیں کہ سنو اس کی تربیت اچھی طرح کرنا، اس کو اچھی طرح پالنا. پھر وہ فرشتے خاندان والوں کو متوجہ کر کے کہتے ہیں کہ سنو اس کی اچھی طرح تربیت کرو اور اس کو بیاہ دو تو اللہ قیامت تک تمہاری مدد کرے گا. خاتون نے پوچھا اللہ کے رسول مدد کیسے؟ تو فرمایا کہ اللہ رزق میں شادی کر کے تمہاری مدد کرے گا، دنیا کی تمام الجھنوں سے، تمام مصیبتوں سے، تمام بلاؤں سے حفاظت کر کے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اس کے بعد یہ نقطہ سنو کہ شارحین نے کیا لکھا ہے کہ مرتے وقت اللہ تمہاری زبان پہ کلمہ جاری کر کے تمہاری مدد کرے گا. کہ قیامت تک کا مطلب یہ ہے کہ مرتے وقت اللہ تمہاری زبان پہ کلمہ حق جاری کر کے تمہاری مدد کرے گا. اور فرمایا قبر میں منکر نکیر کے سوالوں کے جوابوں کو آسان کر کے تمہاری مدد کرے گا. اس کے بعد فرمایا کہ قبر کے اندر جنت کی کھڑکیاں کھول کے تمہاری مدد کرے گا. یہ مدد کم ہے؟ یہ اللہ کا احسان نہیں ہے عورتوں پہ؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور سنیں اس کے بعد فرمایا کہ میزان عمل میں یعنی ترازو میں تمہارے نیک اعمال کا پلڑا بھاری کر کے تمہاری مدد کرے گا. اور اس کے بعد فرمایا کہ پل صراط سے گزرنے میں آسانی پیدا کر کے تمہاری مدد کرے گا. اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کے ہاتھوں جام کوثر پلا کے تمہاری مدد کرے گا. اس کے بعد فرمایا کہ اس بیٹی کو اچھی طرح پالنے کے سبب میں تمہیں اللہ جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر کے تمہاری مدد کرے گا. یہ تو ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی بچی کو اچھی طرح پرورش کر کے اس کو اچھے گھر میں داخل کر دیں، اس کی شادی کروا دیں. وہ بیویاں تو اتنی ہی بات سن کے رونے لگیں اور دل پسیج چکا تھا. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا سنو کہ جب کوئی لڑکی شادی کر کے اپنے سسرال جاتی ہے اور جب وہ حاملہ ہوتی ہے، پریگننٹ ہوتی ہے، تو اس کو وہی اجر دیا جاتا ہے جو ایک مجاہد کو اجر دیا جاتا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا، اس کو وہ اجر دیا جاتا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے جو لفظ نکالے ہیں وہ غور کرنے کی چیز ہے، سنیں اس کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بعد جب وہ اپنے بچے کو اس دنیا میں لاتی ہے، جب اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے، تب اللہ اس کو اتنا ثواب دیتا ہے جتنا ایک شہید کو ثواب دیا جاتا ہے. اور ایک شہید کا مرتبہ کیا ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا پہلا قطرہ گرتے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. یہ ایک شہید کا مقام ہے اور یہی مقام ایک ماں کو دیا جاتا ہے جب وہ ایک بچے کو پیدا کرتی ہے. لیکن اس کے ساتھ اللہ کے رسول نے ایک کنڈیشن بتائی کہ شرط اتنی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما بردار ہو، اپنے شوہر کا ہر کہنا مانتی ہو، اس کا حق ادا کرتی ہو. یہ شرط لگائی ہے. شوہر کا حق اور شوہر کی اطاعت کوئی چھوٹی چیز نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر سجدہ کرنا کسی کو جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں. تو جنت میں جانے کے لیے جو شرط ہے سب سے پہلی بیویوں کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کریں. لیکن وہ اطاعت نہیں جس میں اللہ کی نافرمانی، وہ اطاعت مقصود نہیں، بلکہ وہ اطاعت جو شوہر کے حقوق ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ جب وہ بچے کو پالتی ہے اور اس سلسلے میں اگر اس کو رات میں اٹھنا پڑتا ہے، اس کو دودھ پلانا پڑتا ہے، اس کا بول و براز، اس کی گندگی کو صاف کرنا پڑتا ہے، تو اللہ اس کو وہی اجر دیتا ہے جو تہجد پڑھنے والے کو اجر دیتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے بعد اس کا یہ مقام ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت بنائی، اس کو جنت سے تعبیر کیا. یہ ماں کا درجہ ہے. آپ یہ شوہر کو تو یہ اللہ نے درجات نہیں عطا کیے، مردوں کو یہ درجات اللہ نے نہیں عطا کیے. تو کون سے حقوق مانگنے کے لیے تم اس میدان میں سرے بازار ننگی گھوم رہے ہو، اپنے جسموں کی نمائش کروا رہی ہو؟ اور ہم اپنی بچیوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ہم یہ آپ سے پوچھتے ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے یہ یاد رکھنا، آپ اپنی داڑھی سے، اپنی پیشانی پہ سجدوں کے نشان سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. آپ حج کر کے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اگر آپ حاجی ہیں، نمازی ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن اپنی بیٹی کو سرے بازار آپ بغیر پردے کے لے جاتے ہیں، تو آپ جنت میں جانے کا خیال بالکل چھوڑ دیں. آپ کو جنت نہیں مل سکتی اگر آپ اپنی بچیوں کو پردہ نہیں کروا سکتے. اپنی بچیوں کو آپ بازار لے کے جا رہے ہیں، آپ پردہ نہیں کروا رہے، آپ جنت کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں. ہمارے یہاں ماحول الٹا ہے.
جو 70 سال کی مائیں ہیں وہ تو نقاب کر رہی ہیں، پہن نہیں ہیں، برقع پہن نہیں ہیں، لیکن جو ان کی 18 سال کی 20 سال کی جوان لڑکیاں ہیں وہ سرے بازار بغیر دوپٹے کے، نقاب تو دور کی بات ہے، اور وہ ماں خود اپنی بچی کو لے کے چلتی ہے کہ بیٹا نقاب نہیں اوڑھنا، آپ ایسے ہی چلو، تاکہ غیر محرموں کی نظریں آپ کو نوچتی رہیں راستے میں، آپ کسی نہ کسی دن کسی جانور کی ہوس کا شکار بھی ہو جائیں۔ تو یہ جو زنا عام ہو رہا ہے، جو یہ ریپ کیسز جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو کیا تعلیمات دی ہیں۔ ہم تھوڑا براڈ مائنڈڈ ہونے کے چکر میں، لبرل ہونے کے چکر میں ہم نے اپنے بچوں کو وہاں ڈھکیل دیا جہاں سے اب ان کا آنا شاید مشکل ہے، مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی طرف لے آئیں، اپنے بچوں کو اصلاح کی طرف لے آئیں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، یاد رکھنا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو باپ اپنے بچوں کو جس راہ پہ لگا کے جاتا ہے اسی کا اجر اس کو بعد میں بھی دیا جاتا ہے۔ ایک شخص کے درجات کو بلند کیا گیا قبر کے اندر، اس نے پوچھا اے اللہ میرے تو گناہ بہت زیادہ ہے، میرے درجات کیوں بلند کیے گئے، میرا تو حساب کتاب ہو چکا ہے؟ تو کہا کہ تم نے جو اولاد چھوڑی ہے وہ نیک تھی، آج وہ نیک اعمال کرے، اس کا بدلہ تمہیں دیا جا رہا۔ ایک شخص کا واقعہ اللہ کے رسول نے ذکر کیا کہ اس کو عذاب دیا جا رہا، اس نے کہا اے اللہ مجھے تو عذاب مل چکا، میرے حسابوں کا جو بدلہ تھا وہ مل چکا، پھر یہ عذاب میں زیادتی کیوں؟ کہا کہ تم اپنے اولاد کو گناہ پہ لگا کے آئے تھے اور وہ آج اسی گناہ میں ملوث سے مبتلا ہے، اسی کا عذاب تمہیں بھی دیا جا رہا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے آپ اس پروٹیسٹ سے خاص طور پہ سبق حاصل کریں کہ آپ کو اپنے بچیوں کے لیے کون سا فیوچر چاہیے، وہ فیوچر جو جہنم کی طرف لے جاتا ہے یا وہ فیوچر جو سیدہ فاطمہ کے پردے کی طرف لے جاتا ہے، سیدہ فاطمہ کی حیا کی طرف لے جاتا ہے، رسول اللہ کی طرف لے جاتا ہے، اور جو جنت کی طرف لے جاتا ہے اور اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔